السلام علیکم، کیسے ہیں سب؟ لائک کامنٹ اور شیئر ضرور کریں۔ میں آج ہی گھر آئی ہوں شادی سے، تو میری ناول کے کچھ ایپیسوڈز پھر سے لکھنے ہیں، اس لیے آج رات وہ لکھوں گی، پھر اس کی لگاتار اس کی ایپیسوڈ دوں گی، اس لیے ناراض مت ہو۔ تو میری ضد ہو کیس 28 پارٹ 2 تحریر گل۔ بہرام خان نے اس کو سامنے بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا۔ وہ مسکراتی ہوئی سامنے ہی بیٹھ گئی تھی۔ بہرام خان اس کی خوبصورت مسکراہٹ سجے چہرے کو گھور کر دیکھنے لگا۔ اب بھی ویسے ہی غصے میں ہی رہتے ہو اور قسم سے بہت ہینڈسم لگتے ہو۔ وہ پھر سے مسکراتے ہوئے بولی تھی، کون سا کیس تھا جو تم نے حل کیا تھا اور مجھے بتایا بھی نہیں؟ ذرا بتانا پسند کرو کہ بہرام خان نے کچھ سخت لہجے میں پوچھا تھا۔ ارے اتنے وقت بعد ملے ہو، حال دل دریافت نہیں کرو گے؟ یہ تو بہت بری بات ہے اپنے چاہنے والوں کے ساتھ، ایسا سلوک بہت برا ہے جب سامنے والا آپ کے ساتھ اچھا وقت گزار کر گیا ہو۔ وہ اتنے ہی سکون سے بولی تھی۔ بہرام خان نے خاموش ہوا اور اس کو گھورنے لگا تھا۔ وہ بہرام خان کے سخت چہرے کو دیکھنے لگی تھی، پھر ٹیبل پہ دونوں کونیاں ٹھکائے اپنے گاد کو آواز دی جو بہرام خان کے آفس کے اندر ہی دروازے کے قریب کھڑا تھا۔ وہ جلدی سے قریب آیا تھا۔ بہرام خان نے گھور کر اس کے گارڈ اور اس کو دیکھا تھا۔ روبی نے اس کے ہاتھ سے ایک پیپر لیا اور پھر بہرام خان کو مسکرا کر دیکھنے لگی۔ تمہیں پتہ تو ہے کہ اب تم پر یقین نہیں رہا ڈیڈ کو، اس لیے یہ یہاں ہے۔ بہرام خان اس کے ہاتھ سے وہ پیپر نہیں لیا تھا، تبھی وہ بولی، تمہیں لگتا ہے میں اپنا قیمتی وقت نکال کر تمہارے پاس آئی ہوں تو اس لیے کہ میں ایک معمولی سے کیس کے بارے میں بات کروں گی؟ بہرام خان نے اس کے چہرے کو دیکھا، تو تم بھی اپنے مطلب کے لیے آئی ہو مس روبی؟ بہرام خان نے اس کو دیکھتے ہوئے طنزیہ کہا تھا۔ وہ مسکرائی، بالکل، مطلب کے لیے ہی آئی ہوں۔ کالج ایک ساتھ پڑھا ہے ہم نے یار، اچھے اسٹوڈنٹس میں شمار ہوتا تھا ہم دونوں کا خان، اور پھر ہم اتنے قریب بھی رہ چکے ہیں، اس لیے دیکھو میں یہاں اپنا چانس پھر سے آزمانے آئی ہوں، کیا پتہ اس دفعہ لگ جائے۔ وہ مسکرا کر بولی تھی، روبی میں بہت بیزی ہوں، کام کی بات پر آؤ۔ بہرام خان نے پیچھے کرسی کے ساتھ پشت لگائی اور روبی کو دیکھ کر بولا تھا، ٹھیک ہے تو پھر مطلب کی بات تک آتی ہوں۔ میں تمہارے سارے پروجیکٹ جو عارضی طور پر بند کیے گئے تھے وہ واپس سے شروع کروا سکتی ہوں، اور ہاں تمہارا کوئی بھی لاس نہیں ہوگا، یہاں تک کہ سائم خان کے سب پورٹلز بھی پھر سے ویسے ہی واپس سے اپنے کام پر لگ جائیں گے۔ کیسے؟ بہرام خان جو اس کو گھور رہا تھا اس کی بات پر کچھ حیران ہوا تھا اور جلدی سے بولا تھا، تم جانتے ہو نا ڈیڈ وہیں پر تھے جب ہوٹل میں آگ لگی تھی اور وہ بچ گئے ہیں۔ بہرام خان نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ وہ سننا چاہتا تھا کہ وہ جو کہہ رہی ہے اس کے بدلے میں وہ کیا چاہتی ہے۔ وہ روبی ہارٹ تھی، کچھ معمولی اس کو نہیں چاہیے ہوگا، یہ وہ سمجھ گیا تھا۔ بس تمہیں میرے ساتھ شادی کرنی ہے، وہ اب بالکل سیریس انداز میں بولی تھی۔ بہرام خان کو لگا وہ مذاق کر رہی تھی، لیکن وہ اب بالکل مذاق نہیں کر رہی تھی۔ وہ خاموش ہوئی تھی۔
آگے بولو۔ بہرام خان نے اس کو خاموش دیکھ کر پھر سے کہا تھا۔ تم اس سب سے بچ جاؤ گے، بس میری ایک ہی شرط ہے کہ تم مجھ سے یعنی روبی سے شادی کرو گے۔ اتنا وقت گزارا ہے ہمارا، بھولنے والا تو نہیں ہے نا؟ وہ مسکراتے ہوئے بول رہی تھی۔ ویسے اب ہر چینل پر تم اور میں ہی دکھ رہے ہیں، وہ اپنے فون کی اسکرین اس کے سامنے لکھ کرتے ہوئے بولی تھی۔ ان کچھ دنوں میں تم جان تو گئے ہوگے ہے نا کہ اس سب سے نکلنا ناممکن ہے، اور میں بھی کچھ دن انتظار کر رہی تھی کہ تم خود کو اتنے بڑے میس سے کیسے نکالتے ہو، لیکن مجھے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا۔ تم اور مسٹر خان بلکہ سائم خان بھی جانتا ہے کہ اس سب سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اگر تم ثبوت دے بھی دیتے ہو تب بھی تمہارا بلکہ سب کا بزنس یہاں کے لیے بند ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے کھڑی ہوئی تھی اور چلتے ہوئے اس کے قریب اس کی طرف آئی، تھوڑا سا جھکی تھی اور اپنا فون اس کے سامنے کیا۔ دیکھو نا، ہم دیکھنے میں بھی بہت خوبصورت لگ رہے ہیں۔ وہ ایک ہاتھ بہرام خان کے سخت ہاتھ پر رکھتے ہوئے بولی تھی۔ بہرام خان کے ہاتھ میں اپنا فون ہی تھا جو ٹیبل پر پڑا تھا، اس کے اوپر اس کا خوبصورت ہاتھ تھا۔ روبی نے دوسرے ہاتھ سے فون میں بہرام خان اور اپنے ہاتھ کی پکچر بنائی تھی۔ یہ کیا کر رہی ہو تم؟ بہرام خان نے آہستہ مگر سخت لہجے میں دروازے پر کھڑے گارڈ کی طرف دیکھا تھا جو روبی کا تھا۔ میں نے صرف ہاتھ رکھا ہے بیبی، کچھ اور تو نہیں کیا۔ وہ مسکراتے ہوئے ایک آنکھ ونک کرتے ہوئے بہرام خان کو گھورتی آنکھوں کی طرف دیکھا تھا۔ اگر کوئی اور کام کی بات نہیں ہے تو مجھے بہت کام ہے۔ تم لگتا ہے مذاق کے موڈ میں ہو، بہرام خان نے کہا تھا۔ ہمیشہ کام کام ہی کرتے ہو یار۔ مذاق تمہیں لگتا ہے اتنے وقت بعد ہم ملیں گے اور میں مذاق کروں گی تو نہیں، میں بالکل مذاق کے موڈ میں نہیں ہوں۔ بس ایک خواہش ہے، تم سے شادی کرنی ہے۔ تم سے شادی کر رہی ہوں، دیکھ لو میں خود آئی ہوں، کسی کو یقین نہیں ہوگا تم سے شادی کی بات کرنے۔ وہ ٹیبل کے ساتھ ٹیک لگا کر ہاتھ اس کے کوٹ پر پھیرتے ہوئے بولی۔ بہرام خان کے ذہن میں ایک ہی چہرہ بے خیالی میں ہی لہرایا تھا، مرال بہرام خان کا چہرہ۔ بہرام خان اس کو دیکھ کر رہ گیا تھا۔ مطلب؟ بہرام خان نے پھر سے ناسمجھی سے پوچھا۔ روبی نے وہ پیپر بہرام خان کے سامنے رکھا تھا۔ یہ پیپرز ہیں، اس کو ضرور ریڈ کرنا، وہ بولی تھی۔ بہرام خان نے وہ پکڑا اور پھر روبی کو دیکھا جو اتنے آرام سے مسکراتے ہوئے بول رہی تھی۔ بہرام خان، میں کیا کر سکتی ہوں تم اچھے سے جانتے ہو۔ وہ بہرام خان کے بہت قریب ہوئی تھی اور اس کے کان کے قریب سرگوشی میں بولی تھی۔ بہرام خان بنا جنجش کے ویسے ہی سخت چہرے سے بیٹھا تھا۔ اس لیے کرنا تو پڑے گا تمہیں یہ، اور ہاں، میڈیا میں بھی میرے بابا تمہارے اور سائم خان کے ساتھ ہوں گے، کیونکہ ابھی تک تم سب کو نہیں پتہ کہ آگ کیسے لگی، اور اگر پتہ چل بھی جائے کوئی چینج نہیں آنے والا ہے، کیونکہ سیاسی شخصیت کی جان گئی ہے۔ اتنا آسان تم سب کے لیے پھر بھی نہیں ہوگا، اور اس کے پیچھے کسی کا ہاتھ ہو تب بھی بہت مشکل ہے کہ تم سب اگلے 3-4 سال تک اس سب سے ریکور کر سکو۔ اس لیے میٹنگ میں آ جانا ہینڈسم انسان۔ I will handle everything. You just have to marry me. میں جانتی ہوں تم بہرام خان ہو، تم یہ بہت غور سے پڑھنا، پھر بتانا مجھے۔ وہ بہرام خان کے قریب تھی، اس کے کان میں بات کر رہی تھی، جیسے لگ رہا ہو وہ اس کو اپنے لبوں سے چھو رہی ہو۔ سوچ لو، تمہارا بہت نقصان ہو گیا ہے، یہ سب میں دیکھ لوں گی،
تم بس اپنے دشمن کے ساتھ اپنے معاملات دیکھ لو جس نے تم سب کو یہ نقصان دیا ہے۔ روبی بہرام خان کے سینے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اب بھی اس کے قریب جھکی، اس کے کان میں سرگوشی میں بول کر مسکراتے ہوئے پیچھے ہوئی اور بہرام خان کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی باتوں پر بہرام خان بڑے غور سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ دیکھو، زیادہ سوچو مت، کیا پتہ تمہیں بھی مجھ سے طوفانی عشق ہو جائے۔ مجھے تو ہے، اس لیے یہاں ہوں۔ ویسے مجھے بہت شوق ہے تمہیں طوفانی عشق میں تڑپتے دیکھنے کی۔ کچھ چینج دیکھنے کو ملے گا تمہارے چہرے پر۔ وہ مسکراتے ہوئے ایک آنکھ ونک کرتے ہوئے بولی تھی اور بہرام خان نے نظریں ہٹائی تھی اس سے۔ سائم خان، ارمغان خان اور انور خان وہاں بیٹھے تھے، لیکن ارمغان خان کا چہرہ غصے سے سرخ تھا اور انور خان پریشان تھا۔ مجھے خود اس سے بات کرنی ہے، اور اگر اس نے بات ماننے سے انکار کیا تو پھر مجھے نہیں لگتا کہ اس کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ اس کو زندہ چھوڑنا ہی نہیں چاہیے، ارمغان خان نے کہا تھا۔ نہیں، تم ایسا کچھ نہیں کر سکتے ہو کیونکہ زرتاشا کی ویڈیوز تم خود دیکھ چکے ہو۔ اس کو تم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے ہو، اس لیے کچھ کرنے سے پہلے 1000 بار سوچنا تم۔ وہ بہت آرام سے زرتاشا کی اور ہم سب کی زندگیاں برباد کر سکتا ہے۔ اس کو ایک پل لگے گا اس سب کے لیے، تم سمجھ نہیں رہے ہو۔ ارمغان، وہ جس قدر غصے میں ہے تم جانتے ہو اچھے سے، اس لیے کوئی بھی بے وقوفی مت کرنا۔ سائم خان نے ارمغان خان کو اتنے غصے میں دیکھ کر سمجھاتے ہوئے کہا تھا۔ انور خان خاموش تھا، وہ جانتا تھا کہ زرتاشا بہت بری طرح پھنس چکی ہے، بلکہ وہ سب زرتاشا کی وجہ سے ہی پھنس گئے تھے۔ مجھے اس سے بات کرنی ہے، انور خان نے کہا، نے کچھ دیر خاموشی کے بعد کہا تھا۔ وہ کسی بھی صورت زرتاشا کو اس شخص یا کسی بھی چیز کے لیے چھوڑ سکتا تھا۔ وہ جب سے آیا تھا زرتاشا خان کا رو رو کر بخار ہو گیا تھا۔ ماما، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، وہ سب مجھے نہیں پتا کہ کیسے ہو جائے گا، زرتاشا نے روتے ہوئے کہا تھا۔ درخشا سے اور جب سے آئی تھی پریشان تھی، اپنی بیٹی کو روتے دیکھ کر خود بھی رو دیتی تھی۔ درخشا تو پہلے ہی اس کی ضد سے ناراض رہتی تھی۔ تم نے ہی یہ سب کرنا تھا۔ میں نے کتنی دفعہ کہا تھا کہ نہیں اچھا لگتا مجھے تمہارا ان لڑکیوں کے ساتھ رہنا، لیکن تمہیں میری کبھی سمجھ نہیں آئی تھی، اور اگر پھر بھی تم نے ہی یہ سب کرنا تھا تو کسی اور جگہ کر لیتی، یہاں گھر پر کر لیتی۔ ہر بات پر ضد کرنا ضروری ہے کیا؟ میں نے بہت بڑی غلطی کی کہ انور خان کے ساتھ یہاں رہنے لگی تھی۔ درخشا صدمے کی سی کیفیت میں تھی اور اب اس کو اس کی ہر غلطی پر ضد پر رونا آ رہا تھا۔ وہ رو رہی تھی اور بول رہی تھی اور زرتاشا کو اپنے ساتھ لگائے ہوئے تھی۔ زرتاشا بھی بے حد رو رہی تھی، اس کو بھی اندازہ ہو گیا تھا۔ انور خان کے پریشان اور سخت چہرے کو دیکھ کر کے
مسئلہ اس کی سوچ سے بھی زیادہ ہے۔ سوری ماما، پھر کچھ نہیں کروں گی، ضد نہیں کروں گی نا ماما، پلیز، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ اس کے رونے پر اور بار بار یہی بات الفاظ دہرانے پر درخشا کا دل تھا کہ تڑپ رہا تھا اپنی بیٹی کے لیے۔ اچھا خاموش ہو جاؤ بچے، ورنہ میرا دل پھٹ جائے گا۔ درخشا نے زرتاشا کو اپنے سینے میں بالکل چھپایا تھا اور وہ لوز گرم شرٹ کے ساتھ ٹراؤزر ہی پہنے ہوئے تھی، بال جوڑے میں بندھے ہوئے تھے۔ نیلی سرخ آنکھیں تھی، ناک اور گال بھی سرخ تھے زیادہ رونے کی وجہ سے۔ اب بھی انور خان کا انتظار کر رہی تھی کہ وہ آ کر بتائیں گے کہ اس کو کچھ بھی نہیں ہوا ہوگا، لیکن ہمیشہ کی طرح آج اس نے صرف ضد تو نہیں کی تھی جو ہر مسئلہ ایک دم سے حل ہو جاتا ہے، اس کی ضد پوری کر دی جاتی۔ اس وقت میرال خان، پری اور ماہنور خان بھی بیٹھی ان کی ہی کلپس دیکھ رہی تھی جو ان کے کانفرنس کی تھی، لیکن جو ایک دم سے سخت ماحول تھا وہ روبی کے بعد کچھ چینج لگ رہا تھا، کیونکہ وہ بہرام خان کے گروپ میں بیٹھ گئی تھی۔ میرال خان ان کے چہرے کو دیکھ رہی تھی کیونکہ اس کے بعد ہی کچھ خاموشی بھی ہوئی تھی اور وہ کانفرنس بھی 1 گھنٹے میں ختم ہو گئی تھی، اور اس کے بعد سے ہی مسلسل بہرام خان اور روبی کا کلپ ہی دیکھا جا رہا تھا بار بار، جہاں روبی اور بہرام خان ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ یہ کون لڑکی ہے بار بار بہرام خان کو ہی دیکھ رہی ہے؟ ماہنور خان نے تو کانفرنس کی ساری کلپس میں نظریں سائمہ خان سے نہیں ہٹائی تھی 1 منٹ کے لیے بھی، بلکہ بار بار اس کے پریشان چہرے کو ہی دیکھ رہی تھی اور خود اس سے بھی زیادہ پریشان ہو رہی تھی۔ لیکن اس کے بعد اب میرال خان کے ساتھ بیٹھی عشا کو دیکھ کر ماہنور خان کا دھیان بھی روبی کی طرف گیا تھا۔ ہاں بھی، لیکن ہے بہت خوبصورت، عشا نے کہا تھا۔ میرال خان جو پہلے سرسری انداز میں دیکھ رہی تھی، لیکن ماہنور خان اور عشا کی بات پر بڑے غور سے روبی کو دیکھنے لگی تھی۔ بہرام خان اور باقی سب کو بھی گئے 4 دن ہو گئے تھے، وہ لوگ بری طرح سے مصروف تھے۔ میرال خان نے سوچا وہ بہرام خان کو میسج ضرور کرے گی۔ میں چاہتی ہوں کہ کچھ وقت میں سائم خان اپنے کام کے جو بھی مسئلے ہیں وہ سمیٹے اور پھر میں ماہنور کو بھی وہاں اس کے پاس بھیج دوں گی۔ بچی کی شادی ہوتے ہی اتنی مشکل میں آ گئی ہے۔ ریشم خانم نے اداسی سے سامنے بیٹھی باقی سب کے ساتھ باتوں میں مصروف ماہنور خان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ ماہنور خان اکثر اداس رہتی تھی، اس کے چہرے سے ہی مجھے محسوس ہوتا ہے۔ ریشم خانم نے پھر کہا۔ افسہ بیگم نے بھی گہری سانس لی اور وہاں ان کے پاس چلی جائے تو زیادہ بہتر رہے گا، بچی کے لیے اپنے شوہر کے پاس رہے۔ پھر انہوں نے عشا کی طرف دیکھا تو میں بھی چاہتی ہوں کہ عشا بھی ارتضیٰ خان کے ساتھ رہے، کیونکہ وہ تو اب جلدی نہیں آئے گا اس کام کی وجہ سے، لیکن وہ چاہتا ہی نہیں ہے، نہ یہاں رہتا ہے اور نہ اس کو ساتھ لے کر جاتا ہے۔ اس بیہودہ بیوی کو اپنے سے 1 دن بھی دور نہیں رکھتا تھا۔ افسہ بیگم تو کسی چیز سے غرض نہیں تھا، وہ بس عشا اور ارتضیٰ خان کو ساتھ دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ دونوں
اپنی اپنی پریشانی ایک دوسرے کو بیان کر رہی تھی، اور یہ سچ تھا کہ افسہ بیگم چاہتی تھی عائشہ وہیں ارتضی خان کے پاس رہے۔ عائشہ ارتضی خان کے جاتے ہی پری سے کہہ کر وہ اپنے گھر چلی گئی تھی، لیکن آج سب نے ہی سردار حویلی جانا تھا، اس لیے اس کو بھی اپنے ساتھ لے کر آئے تھے، کیونکہ مریم اور کنزہ بھی آئی تھی۔ کچھ گھنٹوں میں سب ہی واپس چلے گئے تھے۔ اگلے دن صبح ماہنور خان نے فون پکڑا تھا۔ وہ سائم خان سے بات کرنا چاہتی تھی، کیونکہ وہ اس وقت فارغ ہوتا ہے، اور اس وقت ہی وہ سفیان خان کو بھی سب ڈیٹیل دینے کے لیے کال کرتا تھا، اور ماہنور خان سے مصروفیت کی وجہ سے بات ہی نہیں ہو پاتی تھی۔ لیکن آج ماہنور خان ایک ہفتے بعد پھر سے بے چین اب بات کرنا چاہتی تھی اس سے۔ سائم خان روزہ کے ساتھ رات کے اس پہر بھی وہ کام ہی کر رہا تھا۔ کچھ میٹنگز تھی جو وہ اور ارتضی خان کرنا چاہتے تھے، اس لیے ابھی تک روزہ بھی نہیں گئی تھی۔ ارتضی خان نے میٹنگ کے بعد کھڑا ہوا، اپنا کوٹ کرسی کی پشت سے اٹھایا اور کہا، اچھا میں چلتا ہوں لالا۔ سائم خان کسی فائل میں مصروف تھا، اس کی آواز پر سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ چھوڑو یار، آج میرے پاس ہی رک جاؤ یار۔ ارتضی خان نے ایک نظر روزہ پر ڈالی، جو بار بار مصروف سے انداز میں فائل دیکھ رہی تھی، ساتھ ساتھ سائم خان کو بھی دکھا رہی تھی۔ لالا نہیں، آپ بھی اب سو جائیں، آرام کریں، صبح سے آدھی رات ہو گئی، اور روزہ کو بھی جانے دیں، آپ تھک گئے ہیں۔ سائم خان کے بے تحاشا سرخ آنکھوں کو دیکھ کر ارتضی خان نے کہا تھا، کیونکہ بہت زیادہ مصروفیت ہونے کی وجہ سے وہ بہت تھکے ہوئے لگ رہا تھا۔ اور روزہ آپ بھی اب چلی جائیں آرام کرنے کے بعد ہی آپ لالا کچھ اور کریں گے۔ جی ارتضی خان سر، بس یہ کچھ کام ہی فائلز رہتے ہیں، یہ بھی سر سے اپنے سامنے چیک کروا لیں، کیونکہ پھر سر بیزی ہوتے ہیں، اس لیے پھر جو ارجنٹ کام ہوتے ہیں وہ چھوٹ جاتے ہیں۔ وہ آج اپنے سامنے بیٹھ کر سب سر سائم کی نگرانی میں چیک کروا رہی تھی۔ ارتضی خان نے اثبات میں سر ہلایا تھا، اور پھر وہ باہر کی طرف نکلا تھا۔ تبھی سائم خان کو کچھ یاد آیا تھا۔ سائم خان نے روزہ سے ارتضی خان سے کچھ بات کرنے کے لیے کہا تھا، اور وہ بھی نکلا تھا۔ روزہ اپنے کام میں مصروف تھی جب سائم خان کے فون پر ماہنور خان کی کال آنے لگی تھی۔ روزہ نے ٹیبل پر ہاتھ بڑھا کر فون اٹھایا اور دیکھا، اسکرین پر جانی سائم کا نام جگمگا رہا تھا۔ روزہ نے دروازے کی طرف دیکھا تھا، کیونکہ سائم خان نہیں تھا، اس لیے روزہ نے کچھ دیر فون کو دیکھنے کے بعد فون بند کر دیا تھا۔ اور ماہنور خان جو فون کر رہی تھی سائم خان کا، کہ فون بند کرنے پر اس نے گہری سانس لی اور فون کان سے ہٹا کر گھور کر دیکھنے لگی تھی فون کو۔ اس کا دل تھا کہ
بے چین تھا، ایک پل کے لیے بھی چین نہیں تھا اس لیے اس نے غصے سے پھر سے فون کیا تھا، جو اب بھی روزہ کے ساتھ ہی پڑا تھا۔ پھر سے کال آنے پر روزہ نے وہی نام دیکھ کر پھر سے دروازے کی طرف دیکھا تھا۔ اور کچھ سوچ کر جلدی سے فون اٹھایا تھا اور کان سے لگایا تھا۔ اس سے پہلے کہ ماہنور خان کچھ بولتی، روزہ نے کہا، اگر میں نے فون بند کر دیا تھا ایک دفعہ تو سمجھ جائے کہ صائم خان بیزی ہے۔ اب جو بھی ہے۔ ماہنور خان نے حیرت سے فون کو دیکھا، کان سے ہٹا کر، لیکن پھر کچھ سوچ کر کہا، آپ کون ہے؟ اور میں صائم خان کی بیوی ہوں، جتنا بھی بیزی ہے مجھ سے ابھی ہی بات کروائیں۔ ماہنور خان کو لڑکی کی آواز پر پتہ نہیں ضد سی ہوئی تھی، اس لیے وہ بولی تھی۔ لڑکی کی آواز پر روزہ پل کے لیے خاموش ہوئی تھی، لیکن پھر جلدی سے بولی، سوری میم، میں سر صائم کی مینیجر اور سیکریٹری دونوں ہوں، اور اس وقت سر بہت بیزی ہیں، وہ ابھی میٹنگ میں ہیں اور ان کا فون میرے پاس ہے، تو میم جیسے ہی سر فری ہوتے ہیں میں بتا دوں گی ان کو، یا پھر آپ کچھ دیر بعد فون کر لیں۔ روزہ بیزار سے لہجے میں بولی تھی، ٹھیک ہے میم، روزہ نے کہا اور ساتھ ہی فون بند کر دیا تھا اور واپس صائم خان کی طرف رکھا تھا۔ صائم خان ارتضیٰ خان کے ساتھ بات میں اگلے 15 منٹ تک بزی تھا۔ ماہنور خان کو اس کی سیکریٹری کا فون اس کے منہ پر بند کرنا اچھا نہیں لگا تھا، لیکن وہ پھر اب کچھ دیر بعد ہی فون واپس کرنے کا سوچ رہی تھی۔ 20 منٹ بعد صائم خان کمرے میں واپس داخل ہوا تھا۔ روزہ نے جلدی سے پھر سے اس کو فائل میں الجھایا تھا اور ماہنور خان کے فون کا بتایا بھی نہیں تھا صائم خان کو۔ اب صائم خان پھر سے روزہ کو جو چینج کروانا تھا سب بتا رہا تھا، تبھی اس کے فون پر ماہنور خان کی کال آنے لگی تھی۔ صائم خان جو بڑے مصروف سے انداز میں روزہ کو سب سمجھا رہا تھا، فون کی آواز پر اس نے فون کی طرف جھونک کر دیکھا تھا جہاں صائم جگمگا رہا تھا۔ صائم خان نے جلدی سے پین رکھا اور جو بات کر رہا تھا وہ بھی درمیان میں ہی چھوڑ دی تھی۔ روزہ نے اس کے چپ ہونے پر اور فون کی آواز پر صائم خان کی طرف دیکھا تھا۔ ماہنور خان نے کچھ دیر بعد پھر سے فون کیا تھا، تو اس دفعہ فون سے صائم خان کی آواز آئی تھی، کیسے ہو؟ صائم خان نے اپنے سامنے رکھی فائل بند کی اور روزہ کی طرف بڑھائی۔ روزہ بھی صائم خان کو دیکھ رہی تھی۔ صائم خان کا جلدی سے فون بیک کرنا وہ بھی نوٹ کر چکی تھی۔ صائم خان نے روزہ سے کہا،
آگے تم خود دیکھ لو، اور جہاں جہاں کچھ چینج کروانا ہو مجھے بتا دینا، لیکن ابھی آپ بھی جائیں آرام کریں، آپ بھی تھک گئی ہوں گی۔ ڈرائیور آپ کو ڈراپ کر دے گا۔ سائم خان اپنے لگژری فلیٹ میں تھا۔ روزہ نے اس کے کان سے لگے فون کو دیکھا اور اس بات میں سر ہلایا کھڑی ہوئی تھی۔ آپ بزی ہیں؟ ماہنور خان کے پھر سے پوچھنے پر کہا، نہیں اب نہیں ہوں میری جان، تم بات کرو، بتاؤ نا کیسی ہو۔ سائم خان نے پیچھے صوفے پر ٹیک لگاتے ہوئے کہا تھا، یہ آپ کی سیکریٹری ہے؟ ماہنور خان نے پوچھا تھا۔ ہاں، لیکن تم نے بتایا نہیں میری بیوی کیسی ہے؟ سائم خان نے پھر سے اس سے پوچھا۔ میں ٹھیک نہیں ہوں۔ آپ کا مسئلہ حل ہو گیا ہے؟ 1 ہفتہ ہو گیا ہے آپ کو گئے ہوئے، اور اوپر سے آپ خود سے کال بھی نہیں کرتے ہیں، میں ہی کرتی ہوں۔ اس دفعہ بھی میں نے ہی کال کی آپ کو۔ سائم خان کے لبوں پر مدھم سی مسکراہٹ آئی تھی۔ شاید اس ہفتے میں یہ پہلی دفعہ ہوا تھا۔ سوری، بس تھوڑا سا مصروف تھا، ورنہ تم تو مجھے ہر پل اب یاد آتی ہو۔ تمہارا اتنا خوبصورت روپ ذہن میں ہر پل رہتا ہے اور پھر بے چین کر دیتا ہے۔ سائم خان نے آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا تھا، لبوں پر دھیمی مسکراہٹ تھی، جیسے وہ سچ میں اس کو دیکھ رہا ہو۔ اچھا، تو پھر میری ایک بھی میسج کا کوئی جواب نہیں دیا آپ نے کبھی؟ کیا اتنی مصروفیت ہوتی ہے کہ پریشان بیوی کو بھی بتایا جائے کہ وہ ٹھیک ہے یا نہیں؟ نہیں، ماہنور خان نے شکوہ کیا تھا۔ سائم خان نے حیران ہوتے کہا تھا، تم نے میسیجز کیے ہیں؟ مجھے نہیں پتا تھا تم نے کوئی میسیج کیا ہے۔ میں رات کے آخری پہر تک کام میں مصروف رہتا ہوں، اس لیے، اور میرا فون بھی زیادہ تر روزہ کے بعد ہی رہتا، اس لیے شاید میں نے بھی نہیں دیکھے۔ سائم خان کو سچ میں ابھی مارننگ ماہنور خان نے ناگواری سے کہا، آپ کا فون اس کے پاس کیوں ہوتا ہے؟ اور اگر اس کے پاس ہی تھا تو کیا اس نے نہیں بتایا آپ کو؟ ماہنور خان کو اچھا نہیں لگا تھا، اس لیے بول پڑی تھی۔ سائم خان بند آنکھوں سے مسکرایا۔ وہ میری پرسنل سیکریٹری ہیں، اس لیے میرے کالرز بھی
یہاں سے آگے اگر کسی کو سمجھ نہیں آ رہا ہے تو آپ لوگ خود ریڈ کر لیں. میرا گلا خراب ہونے کی وجہ سے اب نہیں ہو رہا ہے ریڈ، اور کچھ فلو اور انفیکشن کی وجہ سے.